إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، یہ مہینہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے جس کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ حج کے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 2.5 مہینے حج کے دن سمجھے جاتے ہیں. اس لیے اس مہینوں کی مناسبت سے آگے ایک بہت اہم عبادت ذی الحجہ میں ادا کی جائے گی، تو اسی کی مناسبت سے آج کی مجلس سے حج کے کچھ فضائل اور مسائل کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 5 ستون، 5 بنیاد. نمبر 1 کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، نبی کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مال دیا ہے تو حج کی عبادت کو ادا کرنا. یہ 5 اسلام کے اہم ارکان ہیں. ان 5 میں سے حج بھی بہت اہم اور بنیاد رکن ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ عبادت 3 طرح کی ہے. ایک عبادت مالی ہے، صرف اس میں عبادت میں اس انسان کا مال لگتا ہے. اور ایک عبادت وہ ہے جس میں عبادت کا بدن لگتا ہے، عبادت کو ادا کرنے میں انسان کا مال صرف نہیں ہوتا. اور ایک قسم عبادت کی وہ ہے جس میں مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، بدن بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے. عبادت بدنی جس میں صرف بدن لگتا ہے، جان لگتی ہے، مال نہیں لگتا، یہ نماز ہے. اس میں انسان کا جسم لگتا ہے. رمضان کے روزے ہیں، اس میں انسان کا جسم لگتا ہے، مال نہیں لگتا، بلکہ مال تو اور بچ جاتا ہے. انسان دین میں تو اور بھی ناشتہ کھانا پینا کھاتا رہتا ہے. انسان رمضان کے روزے میں تو یا دیگر روزے میں تو پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو اس میں صرف بدن کا لگ رہا ہے. ایک عبادت کی قسم عبادت مالی، انسان زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، انسان صدقہ دے رہا ہے، یہ عبادت مالی ہے جس میں مال صرف ہو رہا ہے. اور حج ایک واحد عبادت ایسی ہے جس میں یہ عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، جس میں مال بھی وافی مقدار میں لگتا ہے اور انسان کا بدن بھی کافی وقت تک لگتا ہے. اس لیے کہ بہت اہم عبادت ہے. اس کی فرضیت کے بارے میں، اسی طریقے اس کے فضائل کے بارے میں قرآن کریم میں بھی موجود ہے. احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر حج کے فضائل کو الگ الگ انداز سے بیان فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں آنے جانے کے خرچے کی، وہاں تک پہنچنے کی، تو ان پر اللہ کے لیے حق ہے کہ وہ حج کو ادا کرے. وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو. اللہ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، بلکہ جو دنیا میں نہیں آنے والے تھے ان وہاں تک بھی پہنچایا، جو اپنے پشتوں میں تھے، اپنے باپ دادا کی پشتوں میں تھے، جن کی روحیں، ان کی روحوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو سنا اور ان کے آواز پر لبیک کہا.
اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جن کی روحوں نے لبیک کہا ہے وہ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا، سب سے پہلے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی رہبری سے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور بیت اللہ کا طواف کیا اور بیت اللہ کے حج کیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں 300 حج آدم علیہ السلام نے کیے، 300 حج کیے۔ اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا اور حج کی عبادت کو ادا کیا۔ اس کے بعد مسلسل جتنے نبی آتے چلے گئے، کم و بیش سوالات جتنے نبی آئے، ہر نبی نے حج کی عبادت کو ادا کیا، ہر نبی نے حج کی عبادت کو ادا کیا ہے۔ جیسے کہ یہ بات بھی مشہور معروف ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، ہمارے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے بھی، ہمارے نبی کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حالانکہ چاروں طرف کفر ہے، شرک پھیلا ہوا ہے، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور بیت اللہ کے لیے وہ دور دراز سے حج وغیرہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ابرہہ کا واقعہ موجود ہے کہ ابرہہ جب بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو ہمارے نبی کے دادا یہ بیت اللہ کے ذمہ دار تھے، بیت اللہ کی چابیاں مانگی، بیت اللہ کے ذمہ دار تھے۔ یہ پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ تو خیر، مجھے کہنے کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے زمانے میں حج کی عبادت کو رکھا ہے اور ہر نبی نے حج کی عبادت کو ادا کیا۔ ہماری شریعت میں یہ کب فرض ہوئی؟ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم آیا، سن 9 ہجری میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور آپ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں رہے، اور 13 سال کے بعد آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ المنورہ میں 90 سال، ہجرت کے 90 سال یہ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ ہمارے نبی نے 9 ہجری میں نازل ہوا، 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے حج فرمایا۔ وہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا اور پہلا بھی تھا، آپ نے پوری زندگی میں ایک حج فرمایا۔ سن 10 ہجری میں حج فرمایا، اس کے بعد آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو سن 9 ہجری میں حج فرض ہوئی۔ قرآن کریم میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ سے حج کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پر حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کو تاخیر نہ کرے۔ اگر ہو سکتا ہے بعد میں ایسے مواقع پیش آ جائے جس کی بنا پر رکاوٹیں پیش آ جائے، آج آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، آدمی جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن سوچتا ہے چل بعد میں جائیں گے، کچھ یہ کام اٹکا ہوا ہے پھر چلے جائیں گے، لیکن اس کام کے چکر میں وہ پیسہ ہی چلا جائے، ختم ہو جائے، تو آدمی بعد میں پھر جا نہیں سکتے، سے مسائل پیش آ جائے۔ اور ایک حدیث میں کہ اب انسان حج کی فرضیت کو کسی دنیاوی مقصد کے تحت ملتوی کرتا ہے، دنیا کی غرض کے خاطر اس کو موقوف کرتا ہے کہ میرا یہ دنیاوی کام اٹکا ہوا ہے اس لیے میں حج میں نہیں جا سکتا، اور دنیاوی کسی مقصد کے تحت حج کی فرضیت کو موقوف کرتا ہے، حدیث پاک میں کہ حاجی حج کر کے آ جائے گا، اللہ اس کے اس مقصد کو پورا نہیں فرمائیں گے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ حج کی عبادت کو جلدی سے ادا کیا، اس کو مؤخر نہ کیا جائے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان پر حج فرض ہو گئی۔ آج ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف میں بے شمار آپ کو ایسے مل جائیں گے، اللہ نے بہت دولت سے نوازا، دینداری بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، پھر بھی وہ کسی نہ کسی عذر کو بہانہ بنا کر وہ حج جیسی عبادت کو ٹالنے، بعد میں چلے جائیں گے، وہ حج جیسی عبادت کو مؤخر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں سخت وعید ہے، جس پر حج فرض ہوئے اس نے حج نہیں کیا، وہ حج نہیں کر رہا ہے، اس پر کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کتنا سخت جملہ فرمایا، اللہ نے جس کو مال دی، وسعت دی، طاقت دی، پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے تو اس پر کوئی خدشہ نہیں، اس پر کوئی حق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا وہ عیسائی ہو کر مر جائے۔ ہمارے نبی نے سخت وعید فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا، اللہم اغفر للحجاج، اللہ تو حاجیوں کی مغفرت فرما، تو حاجی کی مغفرت فرما۔ ہمارے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔
کیسی دعا ہمارے نبی نے مانگی، یا اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اس لیے فرمایا جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہ اس سے ملاقات کرو، اس سے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس کو گھر جانے سے پہلے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرا لو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے مغفرت کی دعا کرا لو۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب حاجی حج کر کے لوٹتا ہے، حاجی جب حج کرنے کے لیے گیا تو مکۃ المکرمہ سے اس کے گھر واپسی تک اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، کہ حج میں گیا، مکۃ المکرمہ میں جانے سے لے کر واپسی تک ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے حاجی جب آئے اس سے سلام کیا جائے، مصافحہ کیا جائے، ملاقات کی جائے، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرائی جائے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ حاجی فقیر اور غریب نہیں ہوتا، جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ حاجی وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، جو اللہ کے در پر گیا ہے وہ تو سخیوں کا سخی ہے۔ یا ایک انسان کسی دنیا کے مالدار کے پاس چلا جائے، کسی مدد کے لیے جائے تو وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے 5,000 10,000 20,000 50,000 کی تعاون کر دے گا، یا بہت مالدار ہے، بہت دینے والا 1 لاکھ دے دے گا، 10 لاکھ دے دے گا، اپنی طاقت کے اعتبار سے کہ بھئی بڑا سخی آدمی، بڑا مالدار ہے، وہ کسی کو خالی نہیں دیتا، بہت کچھ دیتا ہے، وہ لاکھوں روپیہ دے دے گا۔ اس کا لاکھوں روپیہ کب تک چلے گا؟ سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال میں اس کے روپے ختم ہو جائیں گے۔ یا اب دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں اتنا دیتے کہ ہمارا چند مہینے سال گزر جائے، وہ تو سخیوں کا سخی ہے، مالکوں کا مالک ہے۔ جب بندہ اس سب کچھ چھوڑ کر اس کی محبت میں اس کے در پر حاضر ہو جائے، اپنے لباس کو اتار دیا، اللہ کے عشق میں چلا گیا، تو اللہ اس کی اتنا دے گا کہ پوری زندگی وہ فقیر اور غریب نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت اب اگر کوئی حاجی کو دیکھے کہ حج کرنے کے لیے گیا، پھر حج کے بعد آنے کے بعد وہ فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، تو یہ تو حدیث کے خلاف ہوا۔ تو فرمایا اگر وہ حاجی حج کرنے کے بعد بھی غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، تو وہ حج اللہ کے بارگاہ میں اس کے حج قبول نہیں ہے، اس نے حج اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا یا عبادت میں کوئی کوتاہی ہوگی جس کے بنا پر یہ عمل پیش آیا، اگر اس کی مقبول ہوتی تو یہ معاملہ پیش نہیں آتا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی لاکھوں روپیہ حج خرچ کر کے حج کے لیے جا رہا ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ حج میں خرچ کر کے جا رہا ہے، لیکن جیسے یہاں سے نکلے ابھی تو احرامی باندھا کہ فوٹو پاڑ رہے ہیں، فیس بک پر انسٹاگرام پر ڈال رہے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ مینا میں گئے، عرفات کے میدان میں ہمارے نبی نے 6 گھنٹے دعا فرمائی، یہ مستقل وہاں سے ویڈیو کال کر کے پورے سگے والوں سے، سارے رشتہ داروں سے ویڈیو کالنگ کر رہا ہے، میں عرفات کے میدان میں ہوں، میں یہاں پہنچ گیا، یہ مجمع دیکھو، یہ بھیڑ دیکھو، یہ وہ دیکھو، وہاں پر فوٹو پاڑ رہا ہے، ویڈیو اتار رہا ہے، ویڈیو کالنگ کر رہا ہے۔ یہ حاجیوں کی حالت ہے۔ تو ہم نے دنیا کو چھوڑ کر بھی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی ہم ہر موڑ پر انسان فوٹو پاڑ رہا ہے، انسٹاگرام پر، فیس بک پر ڈال رہا ہے، حرم شریف کے ڈال رہا ہے، اس کا یہ عمل بتا رہا ہے یہ تو نے طواف کیا اللہ کے لیے نہیں کیا، دنیا والوں کے لیے کیا۔ صفا مروہ کی صحیح جو کر رہا ہے تو نے اللہ کے لیے نہیں کی، صفا مروہ کی صحیح کی، وہاں کے فوٹو پاڑ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں صفا مروہ پہنچ گیا، میں نے مینا پہنچ گیا، مزدلفہ چلا گیا، عرفات میں پہنچ گیا۔ یہ دنیا والوں کے لیے اعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے حج میں جانے والوں کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جانے سے پہلے ان کے مسائل کو، احکامات کو سیکھا جائے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے حضرات اس کو جوڑ کر رہے ہیں، 3 دن کی جماعتیں نکال رہے ہیں تاکہ ہم یہاں اپنے ایمان کو بنا کر جائے، اپنی نیتوں کو درست کر جائے، اخلاص کی صفت اپنے اندر پیدا کر جائے، تاکہ وہاں جانا ہمارا اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ تو خیر، اسی طرح کہ حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد جس کا انتقال ہو گیا، جہاد کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا، اسی طرح حج کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخشائے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں سب کی مغفرت ہو ہی جاتی ہے۔ اب یہ گناہ سے بالکل پاک و صاف ستھرا ہو گیا۔ جہاد میں جانے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حاجی حج کر کے جب واپس لوٹتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ گناہ سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔
تو حاجی حج کرنے کے بعد انتقال ہو گیا تو یہ بھی گناہ سے بالکل صاف اور صاف ستھرا ہو گیا، اب یہ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص حج کے سفر میں کسی کا انتقال ہو گیا، عمرے کے سفر میں کسی کا انتقال ہوا، جہاد کے سفر میں کسی کا انتقال ہوا، اللہ نے قیامت میں قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ اس کی پیشی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ قیامت کی اس کو اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہوگی، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور جو شخص ان سفروں میں، مقدس سفر میں کسی کے انتقال ہو گیا، قیامت تک عمرے اور حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس سے گناہ کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک انسان کسی گناہ کو کرتے کرتے کسی کا انتقال ہو گیا، یا کسی انسان نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، تو وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، قیامت تک اسی گناہ میں سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسے ایک شخص عمرے کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، اگر اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں حج عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھتے رہیں گے۔ حج، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج کی صفت کے اعتبار سے 5 طرح کے، ایک حج فرض ہے، ایک حج واجب، ایک نفل ہے، اور ایک حرام ہے، ایک مکروہ ہے۔ صفت کے اعتبار سے 5 قسمیں حج کی۔ ایک ہے تو حج فرض۔ حج فرض اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا، طاقت دی، اس کا آنے جانے کا خرچ اس کے پاس موجود ہے، اور اپنی شادی شدہ ہے، بیوی بچے کا نفقہ، اپنے آنے جانے تک کا اس کا نفقہ خرچ ہے، اس کے پاس انتظام ہے، تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ اس سے چاہیے کہ حج کو ملتوی نہ کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ ہمارے پورے ملک میں یہ رواج ہے، پورے ہندوستان کا یہ ماحول ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، بیٹا جوان ہے، بیٹا کاروبار کر رہا ہے، اللہ نے اس کے کاروبار میں خوب برکت دی، خوب مال و دولت اس کو حاصل ہو گیا، اس کا خود کا اپنا ذاتی بینک بیلنس ہے، لیکن ماں باپ کے پاس کچھ نہیں، لیکن اب یہ خود تجارت کر رہا ہے، خود کما رہا ہے، اس کے بعد خود حج فرض ہے، تو اب یہ کیا کرتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج کے لیے بھیجتا ہے کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں کری تو میں کیسے حج کروں۔ ہم ہر چیز میں بھئی لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا کہ بھی اس ماں باپ کے کرنے سے پہلے ہی حج کے لیے چلا گیا۔ ہم ہر موقع پر یہ تو کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، شریعت کیا کہے گی، لیکن کبھی ہماری زبان سے یہ نہیں نکلتا میرا اللہ کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہے گا، شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ مال تیرا ہے، بیٹے کا مال ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود بھی جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی لے کر جا رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر مال اتنا ہے کہ وہ خود جا سکتا ہے، اپنے ماں باپ یا تو اپنے ماں باپ کو بھیجے گا یا خود جائے گا، اگر وہ خود نہ جائے اپنے ماں باپ کو بھیج رہا ہے تو اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اس نے اب جو فرض حج تھا وہ اس نے ادا نہیں کیا، تاخیر کرے، گنہگار ہوگا۔ اور اگر آئندہ بھی وہ کر نہ سکا، مال ختم ہو گیا، کوئی عذر پیش آ گیا، اگر آئندہ وہ کر نہ سکا تو وہ قیامت کے دن میں وہ گنہگار ہوگا کہ حج فرض تھی۔ ایک انسان پر نماز فرض ہو، نماز ادا نہ کرے، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں بلکہ پورے ملک میں کہ ماحول بنا ہوا ہے کہ بیٹا اگر مالدار بھی ہے تو پہلے ماں باپ کو بھیجتا ہے، اور ماں باپ کو بھیجنے کے بعد اگر انتظام ہو گیا، تقدیر میں ہوا تو پھر وہ جائے گا، اگر نہیں ہوا تو وہ نہیں جاتا، اس کا گناہ اس کے ذمہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم اس نظام کو بدلے، اپنے سوچوں کو بدلے، اپنے آپ کو قرآن کریم سے، احادیث سے، اسلامی تعلیم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ تو میں حج کی 5 قسمیں بتا رہا تھا۔ ایک تو حج فرض، جس کے پاس مال ہے، آنے جانے کا نفقہ خرچہ موجود ہے، اپنے بیوی بچوں کا نفقے خرچے کا انتظام ہے، ایسے شخص پر حج فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے شادی کے لیے ایک انسان کو اتنا مال تو ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، لیکن شادی ہی اپنی خود کی شادی یا اپنی اولادوں کی شادی کے خاطر اپنے مال کو جمع کر رکھا ہوا ہے کہ بچوں کی شادی ہے، وہ بچوں کی شادی باقی ہے، اگر حج میں چلا گیا تو بچوں کی شادی کیسے کروں گا، تو وہ بھی شخص گنہگار ہے۔ یہ عذر نہیں، کیونکہ شریعت نے شادی کسے کہا ہے، شریعت میں تو کوئی خرچ نہیں ہے، یہ جتنے لوازمات ہیں، جتنے خرچ ہیں، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اپنے اوپر عائد کیے ہوئے ہیں۔
ہمارے ماحول معاشرے کی طرف سے ہم نے اس پر لائق کر دیا ہے، ورنہ شریعت میں صرف ایک ہی خرچہ ہے نکاح میں، شادی میں، کہ نکاح ہوگا تو شوہر کے ذمہ مہر دینا لازم آئے گا، صرف ایک ہی خرچہ ہے، اس کے علاوہ شادی بیاہ میں کوئی خرچہ نہیں۔ اب اگر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کریں تو یہ ہماری طرف سے، شریعت کی طرف سے عذر نہیں کہلائے گا۔ تو ایک قسم تو فرض کی میں نے بتائی، دوسری قسم نفل۔ اگر انسان نے ایک حج کر لیا ہے، اب ایک حج کے بعد دوسری مرتبہ حج کر رہا ہے تو یہ نفل حج ہوگا۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض فرمایا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتی، اور تم اس کو نہیں کر سکتے، نہ تمہارے بس میں بھی نہیں، اور تم اس کو نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض فرمایا، تو ایک سے زائد مرتبہ جا رہے تو یہ نفل حج ہوگی۔ حدیث پاک میں کہ بار بار حج کرنا، بار بار عمرے کرنا، یہ فقر کو دور کرتا، بری موت سے حفاظت فرماتا ہے، کہ بار بار حج کرنا اور عمرے کرنا فقر کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو ایک حج تو فرض، دوسرا نفل، ایک سے زائد مرتبہ کرنا یہ نفل ہوا۔ اور تیسری قسم حج کی واجب، کہ ہر ملکوں کی ایک میقات، ایک حد ہے، اس حد سے آگے آدمی بغیر احرام کے نہیں جا سکتا، جس کو میقات کہتے ہیں۔ اب اگر ایک انسان بغیر احرام کے میقات کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ احرام باندھ کے حج کے دنوں میں اگر وہ بغیر میقات سے بغیر احرام کے داخل ہو جائے تو اس کے ذمہ ضروری کو احرام باندھ اور حج کو ادا کرے، یہ اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا، یہ واجب حج ہے۔ چوتھی قسم حرام حج تو ہے لیکن اس کے لیے حرام ہو جائے گا، کہ حرام مال سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جیسے کہ حضرت شیخ نے اپنی فضائل میں بھی بیان کیا ہے۔ حرام پیسہ ہے، حرام چادروں کو اوڑا، جب وہ لبیک کہتا ہے تو اس کا لبیک کہنا حرام، اس کی چادر حرام ہے، اس کا احرام حرام ہے، تو اس کی حج اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ یا حج حلال مال سے تو کیا ہے لیکن شہرت کے خاطر کہ میں حاجی بن جاؤں گا، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، ریاکاری مقصود ہے، تو گویا یہ حج تو کیا ہے حلال مال سے لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو ظاہر سی بات یہ حج بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اور ایک ہے حج مکروہ تحریمی، کہ اس صورت میں کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے بیٹے کو وہاں رکنا ضروری ہے۔ اب ایسے بوڑھے کمزور بیمار ماں باپ کو چھوڑ کر یہ حج کے لیے جا رہا ہے، یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی کہلائے گا، کہ بوڑھے ماں باپ چاہے حج اس کے پاس مال ہے تو ماں باپ کے لیے لکھا کہ بوڑھے ماں باپ کمزور بیمار ہے تو اس کے بوڑھے کمزور ماں باپ کو چھوڑ کے حج کے لیے نہیں جا سکتا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے نبی کے زمانے میں موجود ہے، آج کون نہیں چاہے گا کہ میں اپنی نبی کی اپنی آنکھوں سے نبی کی زیارت کروں؟ آج ہمارا ایمان کا تقاضا تو یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایک موقع ایسا نصیب ہو جائے کہ میری ہمارے نبی کے روزے پر حاضری نصیب ہو جائے، ہماری یہ تمنا ہوتی ہے۔ اب جس دور میں نبی دنیا میں موجود تھے وہاں پر ایمان والا ہر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں مکہ پہنچوں یا مدینہ منورہ پہنچوں اور میں اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر لوں۔ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی والدہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، ان کی تیمارداری کرنے والے کوئی نہیں، ہمارے نبی کو خط لکھا کہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت سے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن بوڑھی والدہ اکیلی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ہمارے نبی نے آنے سے منع فرما دیا۔ تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر بوڑھے ماں باپ بیمار کمزور ہے تو ان کو چھوڑ کر حج کے لیے جانا مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ اور بھی حج کے بے شمار یہ تو فضائل ہے، اور بھی بے شمار فضائل بھی ہے، مسائل بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آئندہ تفصیل کے ساتھ اس کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔